السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 22۔ وہ تنگ گلیوں والی ایک نیم پختہ آبادی میں پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آوارہ کتے بھی چہل قدمی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایک نسبتاً کشادہ جگہ پر رکشے والے نے رکشہ پارک کیا اور شانی کو لے کر ایک دروازے کے سامنے آ گیا۔ باہر سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ مکان کا صحن گلی سے نیچے ہے۔ خستہ حال دروازے پر کپڑے کا میلا سا پردہ جھول رہا تھا۔ اس گھر میں بھاری جھوسے کی ایک صحت مند عورت سے شانی کی ملاقات ہوئی۔ یہ عورت رکشہ والے ذکریہ کی بیوی جنت بی بی تھی۔ اس نے بڑی تیز نظروں سے سرتا پاس شانی کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ شانی کا حلیہ خراب ہو رہا تھا۔ سرے شام جس وقت اس نے بدنیت آنٹی ماجدہ کے ساتھ چائے پی تھی اور ڈھیروں کمبل اور چادریں دھو کر فارغ ہوئی تھی، دھلائی کے اس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ آنٹی ماجدہ ہی کے کپڑے تھے۔ بعد قاسم برلاس کے ساتھ دھینگا مشتی کے دوران میں یہ کپڑے بھی ایک دو جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ قاسم برلاس کی گریف سے نکلتے وقت اس نے افراتفری میں جو جوتی پہنی وہ گھر کے کام کرنے والی ماسی کی تھی۔ بستر کی جو چادر اس کے ہاتھ لگی وہ بھی خستہ حال تھی۔ متصاد یہ کہ شانی کے بال منتشر تھے اور مجموعی حلیہ ابتر ہو رہا تھا۔ رکشے والے ذکریہ کی بیوی جنت بی بی نے کڑی نظروں سے شوہر کو دیکھ اور پوچھا، کہاں سے لائے ہو اسے؟ ذکریہ بیوی کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ اس دوران میں 14-15 سال کی ایک لڑکی بھی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی اور متجسس نظروں سے دیکھنے لگی۔ 7-8 سال کی عمر کے دو میلے کچالے بچے سیڑھیوں پر کھڑے شانی کا ناقدانہ جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جنت بی بی تیز تیز قدموں سے شانی کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی۔ یہاں ڈھیلی چارپائیوں پر کھدر کے لحاف پڑے تھے۔ شکستہ فرش پر مونگ پھلی اور گنڈیری کے چھلکے تھے۔ ایک کونے میں پرائم ماڈل کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی رکھا تھا۔ جنت بی بی نے دروازہ بند کر شانی کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ کھوجی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی ہی آخر بولی، دیکھو تم مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھو۔ تم جو کچھ بھی بتاؤ گی وہ صرف میرے تک ہی رہے گا، ذکریہ تک کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جو بھی اچھی سے اچھی یا بری سے بری بات ہے ہمیں بتا دو، ہم جتنے جوگے بھی ہوئے تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ شانی خاموش رہی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جنت نامی عورت کچھ دیر تک شانی کو کریدنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، پھر تھک سی گئی، کہنے لگی، اچھا صرف یہ بتا دو رہتی کہاں ہو تم؟ شانی نے اپنے آنسو حلق کے اندر گرائے اور وہ مشکل بولی، یہیں ایک گھر میں کچھ دن میں رہی ہوں۔ اس کی آواز بہت پست اور بھرائی ہوئی تھی۔ شانی نے کہا تھا یہیں ایک گھر میں کچھ دن رہی ہوں۔ جنت بی بی اس فکرے کو یوں سمجھا، یہاں ایک گھر میں کام کرتی ہوں۔ شاید شانی کے حلیے کی وجہ سے جنت بی بی کا ذہن کام کرنے کی طرف چلا گیا تھا۔ ویسے بھی جو بات ذہن میں ہو وہ نہ ہونے کے باوجود سنائی دے جاتی ہے۔ گھر میں کام کرتی ہو؟ وہ ذرا حیرت سے بولی، پھر کہنے لگی، تمہاری شکل و صورت تو کام کرنے والی جیسی نہیں لگتی۔ شانی مسلسل خاموش تھی۔ جنت بی بی چند لمحے تک متحرم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، تب طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اللہ کیسے کیسوں پر کیسی کیسی مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ اتنی دیر میں ذکریہ کھنگارتا ہوا اندر آ گیا۔ جنت بی بی اسے دیکھ کر اوپر نیچے سر ہلایا اور بڑے دانا و بینا لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی ہوں، سب سمجھ گئی ہوں۔ یہ امیر لوگ غریب بندے کو بہت تھوڑا ہی سمجھتے ہیں، اور غریب عورت ان کے لیے جانور ہوتی ہے، اور اگر غریب عورت جوان اور سونی بھی ہو تو پھر اس بیچاری کا اللہ ہی حافظ ہے۔ گھر میں کام کرنے والیوں کو یہ امیرزادے خریدی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، اور ان کی مائیں بہنیں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھی گونگی بن کر رہ جاتی ہیں۔ ان پر اللہ کی مار ہو، میں سب سمجھ گئی ہوں۔ ذکریہ قدرے حیران ہو کر بولا، تیرا مطلب ہے یہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے؟ اور نہیں تو کیا؟ پڑھ شکل و صورت سے تو یہ شکل و صورت ہی تو ہم غریبوں کی دشمن بن جاتی ہے، جنت بی بی نے پورے وثوق سے کہا۔ ذکریہ کی نگاہیں شانی کی کینچی چپل پر پڑی اور اس کے خستہ حال کپڑوں سے ہوتے منتشر بالوں تک چلی گئی۔ غالباً اپنی بیوی کی اطلاع کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شانی نے خاموش رہنے میں آفت سمجھی۔ جنت بی بی نے کہا، یہ غریب پہلے ہی بہت دکھی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ سوال جواب کرنے کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سو جائے تو اچھا ہے، سویرے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ ذکریہ نے کہا، مجھ تو لگتا ہے کہ جنتے اسے کی گولی شولی بھی کھلائی ہے ان لوگوں نے، دیکھتی نہیں اس کی آنکھیں کتنی لال ہو رہی ہے۔ جنتے نے شانی سے پوچھا، کوئی نشے والی شے دی ہے انہوں نے تمہیں؟ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون تھے وہ؟ گھر کے بندے تھے یا باہر کے؟ جنتے نے پوچھا۔ شانی خاموش رہی تو اسے پچکارتے ہوئے بولی، دس ناری بتاتی کیوں نہیں؟ ہم تیرے دشمن نہیں سجن ہیں۔ کون تھے وہ؟ گھر کے تھے یا باہر کے؟ باہر کا بندہ تھا۔ شانی نے اپنے گلے سے بمشکل الفاظ برآمد کیے۔ کیا کوئی زبردستی گھر میں گھسایا تھا؟ شانی نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا کوئی مہمان تھا؟ شانی نے پھر نفی میں جواب دیا۔ کیا گھر والے کا کوئی دوست یار تھا؟ اس مرتبہ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔
یہ پیسہ بندے کو ایک دم شیطان بنا دیتا ہے پپو کے ابا، جنت بولی۔ تمہیں یاد ہی ہوگا وہ ہماری گوانڈن حمیدہ کی دیورانی سوریا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اقبال ٹاؤن میں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے دوست نے اپنی گھڑی کی چوری کا الزام لگایا اور باورچی خانے میں بیچاری کی عزت خراب کر دی، یاد ہے نا تمہیں؟ ذکریہ نے اس بات میں سر کو حرکت دی۔ جنتا نے ذکریہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ باہر نکل گیا۔ اس کے کچھ اور قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ شانی نے وہاں میں جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے منتشر بالوں کو انگلیوں سے سوارتے ہوئے سرگوشی میں بولی، بچ تو گئی ہے نا تم؟ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مارا کٹا تو نہیں ہے تجھے؟ تھوڑا سا۔ تیرے ہونٹ سے اب بھی خون نکل رہا ہے، ٹھہر جا، میں روئی پر ٹینکچر لگا کر لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی، جسم فربا ہونے کے باوجود وہ پھرتلی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بڑی محبت سے اس کے خونالود ہونٹ صاف کر رہی تھی۔ اس دوران میں 14-15 سال کی لڑکی مریم پلیٹ میں اچار رکھ کر لے آئی، بولی، لے آپا تھوڑا تھوڑا اچار چاٹ لے، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مریم ذکریہ اور جنتی کی بیٹی تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی رے میں گڑبڑ کرتی تھی۔ دوسرے بچوں کا بھی یہی حال تھا، تاہم جنتی کے تلفظ میں یہ خرابی نہیں تھی۔ شانی کو اچار کی بو سے الرجی تھی۔ اس نے پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ جنتی نے آگ سے اشارہ کیا اور مریم بھی باہر نکل گئی۔ وہ شانی کے ہاتھ اپنے کھدرے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، تیرے ہاتھ دیکھ کر لگتا ہے کام کاج کرتے ہوئے تجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ تیرے ماں باپ ہیں؟ نہیں۔ جنتی نے افسوس کے انداز میں سر کو جنبشتی پھر بولی، مجھے لگتا ہے کسی پنڈ کی رہنے والی ہے تو۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون سا پنڈ ہے؟ شانی نے اپنے گلے کو مسلتے ہوئے بہت پست آواز میں کہا، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھے، میرا سر گھوم رہا ہے، میں کچھ دیر لیٹنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پر سونے سے پہلے تھوڑی سی روٹی کھا لے، میں تیلے سالن گرم کر کے 2 پھلکیاں پکا لاتی ہوں۔ نہیں، شانی نے شد و مت سے نفی میں سر ہلایا، مجھے بھوک بالکل نہیں۔ جنتے کچھ دیر اصرار کرتی تھی، تب اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے بچھایا اور اسے لیٹ جانے کے لیے کہا۔ وہ بڑی طویل اور سرد رات تھی۔ ایک پہاڑ تھا جو سرک ہی نہیں رہا تھا۔ شانی اپنے اوپر کھدر کا لحاف لپیٹے پڑی رہی۔ چارپائی ڈھیلی اور چرچرائی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں طرف مریم اور بائیں طرف بچوں کی چارپائی تھی۔ ذکری اور جنتے ساتھ والے کمرے میں تھے۔ برآمدے میں ایک میلے سے بلب کی روشنی تھی جو سلاخدار کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ گلیوں میں آوارہ کتوں کا شور تھا اور دور کہیں ریڈیو پر ایک پرانا انڈین گیت بج رہا تھا۔ اس کے بول کچھ یوں تھے، میری زندگی ہے کیا، ایک کٹی پتنگ ہے۔ جو کچھ پیش آیا شانی کو جیتی جاگتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا۔ جو ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی صاف ہو رہی تھی، بیت جانے والے مناظر زیادہ واضح اور روشن دکھائی دے رہے تھے۔ پتہ نہیں افشاں پر کیا بیتی تھی۔ شانی نے ابتر حالات کے باوجود اپنے طور پر اسے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے معطل حواس نے اس کی مزاحمت کمزور کر دی اور ایک موقع پر اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ خود نئی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ اسے قاسم برلاس کا منحوس چہرہ یاد آیا۔ وہ سراپا وحشت بن کر اس پر جھپٹتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شانی پر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار بھی کرتا رہا تھا، یعنی ایک ہی پیالے میں شہد اور زہر کی موجودگی تھی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اس نے ایک بار شانی کو جسمانی طور پر فتح کر لیا تو وہ ہمیشہ اس کے گھر بیٹھ جائے گی۔ شانی جانتی تھی ایسا ہوتا ہے۔ بے شمار عورتیں زیادتی کا شکار ہوتی ہیں اور بعد ازاں یہ عورتیں انہی مردوں کے گھر بسانے کو غنیمت سمجھتی ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ یہ بھی عورت کے انگنت مجبوریوں میں سے ایک شرمناک مجبوری ہے۔ رات آخری پہر شاید کچھ دیر کے لیے شانی کی آنکھ لگ گئی تھی۔ حالت نیند میں بھی وہ جان کا عذابوں کا شکار رہی۔ بیدار ہوئی تو جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ جنتے کے تینوں بچے سو رہے تھے۔ شانی کا لحاف کھس کر کسی کمر تک آ گیا تھا۔ گریبان کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اچانک شانی کو محسوس ہوا کہ 2 آنکھیں کہیں سے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کی نگاہیں کمرے کے بغلی دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ یہاں ایک چک لٹک رہی تھی۔ چک کے درمیان تقریباً 1 بالشت لمبا اور 2 انگل چوڑا خلاصہ تھا۔ دراصل یہاں سے 2 سرکنڈے ٹوٹے ہوئے تھے۔ شانی کو لگا جیسے اس خلا کو 2 آنکھوں کی سیاہی نے پُر کر رکھا ہے۔ ہاں، یہاں 2 آنکھیں موجود تھیں اور اسے دیکھ رہی تھی۔ یکا یک وہ آنکھیں خلا میں سے ہٹ گئی۔ چک کی پرلی جانب ایک فربا سا سایہ لہرایا اور تیزی سے اجھل ہو گیا۔ کوئی وہاں موجود تھا اور اسے دیکھتا رہا تھا۔ شانی نے عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور گلی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ آہنی سلاخوں کی دوسری جانب ذکریہ نظر آیا۔ اس نے شلوار کے پانچے اڑس رکھے تھے اور اپنے رکشے کے ٹائر دھو رہا تھا۔ قدموں کی آواز نے شانی کو ایک دم چکا دیا۔ پردہ برابر کر کے اس نے کمرے کی طرف دیکھا۔ جنتے ہاتھ میں اسٹیل کی ٹریلی اندر آ رہی تھی۔ وہ کھچڑی بالوں والی ایک غریب صورت لیکن سیانی عورت لگتی تھی۔ اس نے ٹرے میں رس چائے کا ناشتہ رکھا تھا۔ جنتے کے بے حد اصرار پر شانی نے ٹونٹی سے منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا۔ چائے پینے کے بعد اسے محسوس ہوا اس کا گلا رات کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔
تاہم نچلا ہونٹ سوجا سوجا لگ رہا تھا اور جسم کے کئی حصوں میں شدید کھچاؤ تھا۔ جنتے کے دونوں چھوٹے بچے محلے کے ایک اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ مریم 8ویں پاس کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جنتے کا ایک بڑا بیٹا بھی تھا، وہ ابھی تک شانی کی نظروں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اچانک شانی کو وہ دعا کی یاد آئی جو چیخ کے دو ٹوٹے ہوئے سرکنوں میں سے گھور رہی تھی۔ پھر ان آنکھوں کے ساتھ ایک فربا سا جسم اچانک اوجھل ہو گیا تھا کہ یہ جنتے کا وہی بڑا بیٹا تو نہیں تھا۔ شانی نے سوچا، بہرحال یہ سوال اس کی زبان پر نہیں آ سکا۔ بچوں کی اسکول سے چھٹی تھی۔ ناشتے کے بعد جنتے ایک بار پھر تسلی سے شانی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ دن کی روشنی میں غور سے شانی کا چہرہ دیکھ کر بولی، تمہاری شکل سچ مچ مجھے اچھی ہے، تم نوکرانی کی بجائے مالکن لگتی ہو۔ مجھے پتا ہے اچھی شکل کی نوکرانیوں سے مالکنیں بڑی چڑ کھاتی ہیں۔ پکی بات ہے تمہاری مالکن بھی ڈنڈا لے کر تمہارے پیچھے رہتی ہوگی۔ شانی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جنتے نے پھر سے شانی کا انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ جیسے از خود یہ بات طے کر چکی تھی کہ شانی گاؤں سے آنے کے بعد یہاں کسی امیر گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ موقع دے کر گھر کے مالک کے دوست سے زیادتی کی کوشش کی، جسے ناکام بنا کر وہ نکل بھاگی۔ جنتے کے طویل سوالات کے جواب میں شانی نے مختصر الفاظ میں دیے۔ شانی کو یہاں بھی مسئلہ آمیز جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اسے اپنا پورا نام شہناز بتایا اور کہا کہ والدین کی وفات کے بعد اسے روزگار کی تلاش میں اپنی ایک سہیلی کے پاس لاہور آنا پڑا۔ وہ یہاں شادرہ میں رہتی تھی۔ شادرہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سے اسے اپنی کار میں گھر لے آیا۔ یہاں وہ رہنے لگی اور گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ ادھیڑ عمر شخص کا ایک ملنے والا اکثر گھر میں آتا رہتا تھا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی اور کل رات وہ اپنی اصلیت دکھانے پر تل گیا۔ اس مختصر روداد نے جنتے کو کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ از خود شانی کو گھریلو ملازمہ کی پہچان دے چکی تھی۔ شانی نے اسی پہچان کے ساتھ رہنا مناسب سمجھا۔ جنتے سے بات کرتے ہوئے اس نے اپنے لب و لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تاکہ وہ گھریلو ملازمہ ہی نظر آئے۔ اب تیرا کیا ارادہ ہے شہناز؟ جنتے نے پوچھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، آپ ہی کچھ بتائیں۔ دیکھ کڑیے، ان امیر لوگوں سے متھا لگانا تو بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ پولیس بھی ایسے معاملوں میں الٹا ہم غریبوں کی چمڑی ادھیڑتی ہے۔ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اور جو کچھ ہوا ہے اس میں آئندہ کے بارے میں تیرے بڑا چنگا سبق ہے۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ جنتے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تو شکل و صورت کی اچھی ہے، پہلے تو کوئی سیانی گھر والی تجھے ملازم رکھے گی ہی نہیں، اگر کوئی رکھے گی تو اپنے لیے مصیبت بنائے گی اور تیرے لیے بھی۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ یہ مرد ذات کسی کی نہیں ہوتی، یہ بس چٹے رنگ چاہتے ہیں۔ غریب عورت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میں ساروں کو تو برا نہیں کہتی، پر 100 میں سے 80-90 ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ باتوں باتوں میں ٹھڑک جھاڑتے ہیں، کچھ آنکھوں میں عورت کو کھائے رہتے ہیں، اور کچھ ہاتھ کی چلاکی کرتے ہیں، جس طرح کل رات ایک شرابی کتے نے تیرے ساتھ کی ہے۔ ان کے علاوہ ان مردوں کی ایک قسم اور بھی ہے، یہ اوپر سے تو بڑے بھلے مانس اور نیکوکار لگتے ہیں، پر اندر سے یہ بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ بڑی شرافت سے کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب موقع مل جاتا ہے ان کا روپ ہی بدل جاتا ہے۔ 7-8 سال پہلے مریم کے ابے کو بخار ہو گیا تھا۔ ان دنوں دہاڑی پر رکشا چلاتا تھا۔ رکشا بند ہوا تو چولہا ٹھنڈا ہو گیا۔ مجبوراً میں نے مریم کے ساتھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کوئی 4 سال پہلے مجھے مصیبت کاٹنی پڑی۔ ان 4 سالوں میں نے ان بندوں کے ایسے ایسے روپ دیکھی کہ اللہ معافی۔ خاص طور پر یہ امیروں کے جوان منڈے جو سارا دن گھروں میں کیبل دیکھتے اور پلنگ توڑتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ نہ کام کرنے والی کی عمر دیکھتے، نہ شکل و صورت، نہ کچھ اور، بس موقع ملا نہیں اور اپنے اصلیت پر آئے نہیں۔ ان میں کچھ چنگے بھی ہوں گے، پر میں نے بتایا نا، روپیے میں 14 آنے ایسے ہوتے ہیں۔ جنتا نے ذرا توقف کر کے اسٹیل کے گلاس میں چائے کا گھونٹ بھرا اور بولی، جن دنوں میں کام کرتی تھی مریم کی عمر بس 9-10 سال ہوگی۔ یہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ ملتانی کی کوٹھی میں 24-25 سال کا ایک منڈا تھا، چنگا قدکات تھا، پورا بھائی لگتا تھا، اتنا بھلا مانس کے بندہ سمجھے فرشتہ ہی ہے۔ بولتا بھی کم تھا، نظر ہر وقت فرش پر ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن میری مریم کو لے کر کمرے میں گھس گیا۔ وہ تو میری قسمت چنگی تھی، میں بازار سے جلدی واپس آ گئی۔ مریم کے رونے کی آواز سن کر میں نے وہ ویلا کیا اور میری کڑی کی جان چھوڑی۔ اگلے دن میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب اس سے زیادہ حیرانی کی بات میں تمہیں بتاؤں؟ جنتی نے شانی سے پوچھا۔ جی۔ ملتانیوں کے اسی خبیث منڈے نے چند مہینے بعد ایک اور نوکرانی کو پکڑا۔ پتا اس کی عمر کتنی تھی؟ کتنی؟ کوئی 40 سال۔ رفیق کھوتی ریڑے والی کی بیوی ہے، ہمارے پچھواڑے میں رہتی ہے، کالی سیاہ ہے، نہ منہ نہ متھا، بس ذرا اپنے آپ کو کس کے رکھتی ہے۔ اس کی قسمت بھی چنگی تھی کہ ٹائم پر کوئی آ گیا اور معاملہ ٹل گیا۔ اب تم ہی بتاؤ، ایک طرف 10 سال کی بچی اور دوسری طرف 40 سال کی مائی۔ شانی شاک کسی کیفیت میں بیٹھی سنتی رہی۔ ایسی گفتگو سے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔
اس طرح کے ایک دو مزید واقعہ سنانے کے بعد جنتے بولی، میں تو یہ مشورہ بالکل نہیں دوں گی کہ تو کسی اور کے گھر کام کرے۔ اگر تو اپنے کسی رشتہ دار کے پاس واپس گوجر خان جانا چاہتی تو چلی جا، اور اگر نہیں جانا چاہتی تو پھر ادھر میرے پاس رہ لے۔ میں اور مریم یہاں گھر میں لفافے بناتے ہیں، آسان سا کام ہے، دہاڑی میں 5-6 گھنٹے بھی لگ جائیں تو 25-30 روپے بن جاتے ہیں، رقم بھی گھر بیٹھے مل جاتی ہے، تو اپنا بوجھ بڑے آرام سے خود ہی اٹھا لے گی۔ باقی اصل فیصلہ تو نے ہی کرنا ہے، تسلی سے سوچ سمجھ لے۔ شانی کا دل چاہا تھا کہ کہیں اسے اخبار ملے۔ اس کے دل میں خدشہ موجود تھا کہ کل رات والے واقعے کے حوالے سے کوئی خبر اخبار میں موجود ہوگی۔ وہ کل رات 9 بجے کے قریب عثمانی کی منحوس چاردیواری سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ این ممکن تھا کہ عثمانی اور ماجدہ گھر واپس آ گئے ہوں، یا پھر کسی مہمان نے آ کر افشا کی جان قاسم برلاس سے چھڑا دی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ افشا کسی طرح جدوجہد کر کے خود ہی سلامتی اسٹور روم سے نکل آئی ہو اور اس نے شور مچا دیا ہو۔ کئی امکانات تھے۔ شانی سوچتی رہی اور لیٹی رہی۔ اچانک ایک بار پھر سے وہی احساس ہوا جو آج صبح سویرے ہوا تھا۔ کئی دور سے 2 آنکھیں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر چیک کی طرف دیکھا۔ رگوں میں لہو سنسنا گیا۔ آنکھیں موجود تھی، کالے رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں، سر کنوں کے خلامے سے وہ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ صبح تو جو ہی شانی نے دیکھا تھا آنکھیں اوجھل سی ہو گئی تھی، مگر اب وہ اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ شانی گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سینے پر دوپٹہ درست کیا۔ جب وہ اٹھی تو آنکھیں اوجھل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی چیک پر ایک فربا سا پرچھائی لہرا کر غائب ہو گئی۔ شانی نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کوڑی چڑھا دی۔ اتنے میں جنتے اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے دھیے؟ ادھر کوئی تھا ماسی؟ چکنے سے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھی تو ایک دم بھاگ گیا۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، بس میرا بڑا پتر گلابا ہے، اوپر چوبارے میں بیٹھا ہے۔ کہیں وہی تو نہیں تھا؟ نہیں کڑیے، وہ تو بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے، بس سمجھ اللہ میاں کی گائے ہے، اور اتنا نیک ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ جب چھٹی ہو تو سارا دن تکیہ شاجی میں بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی وہیں سے آیا ہے۔ اتنے میں جنتے کا چھوٹا بیٹا گڈو ناک سے سوسو کرتا ہوا اندر آیا، بولا، امی بھا پوچھتا ہے میرا لال لنگوٹ کہاں ہے؟ وہ اوپر تار پر لٹکایا ہوا ہے، میں نے سوکھنے کے لیے، یا جا کر اتار دے اسے۔ گڈو چلا گیا تو جنتے کہنے لگی، یہ لال اور گلابی کو اس کے استاد نے انعام میں دیا تھا، جان سے لگا کر رکھتا۔ اس لنگوٹ میں کرامات بھی بڑی ہے۔ جس کشتی میں گلابا یہ لنگوٹ پہنتا ہے جیت جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے دینے گوجر کے منڈے کو ہرا کر پورا 1200 روپے انعام میں لیا ہے اس نے۔ آپ کا بیٹا کشتیاں کرتا ہے؟ کوئی ایسی ویسی کشتیاں؟ سیالکوٹی پہلوان استاد برکت کا پٹھا ہے میرا پتر۔ کوئی کام شام بھی کرتے ہیں وہ؟ گول چکر والے بازار میں گلابے کی اچار اور مربوں کی دکان تھی۔ آج کل بڑا اچھے علاقے میں دکان ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ نے چاہو تو ہفتے 10 دن میں دکان مل جائے گی، پھر سویرے کا گیا شام کو ہی آیا کرے گا۔ ایک دم وہ چونک کر بولی، میرا خیال ہے کہ وہ بیڑے میں ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ اس نے داخلی دروازے کی طرف دیکھ کر آواز لگا دی، گلابے ادھر تو دیکھ کون آیا ہے۔ شانی نے سر پر اوڑھنی درست کر لی۔ کچھ دیر بعد وہ کھنگارتا ہوا اندر آ گیا۔ شانی نے دیکھا وہ واقعی پہلوانوں جیسا تھا، سر پر چھوٹے چھوٹے بال، منہ گول، گردن موٹی اور جسہ بھاری۔ اس نے آنکھوں میں خوب کھینچ کر سرما لگایا ہوا تھا، چہرے سے حماقت ٹپکتی تھی، اور اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں ذہنی طور پر کچھ کمی ہے۔ باقی جسم کے مقابلے اس کا سر بھی چھوٹا تھا، نچلا ہونٹ لٹکا ہوا تھا اور اس میں رال کی چمک نظر آ رہی تھی۔ جنتے تعارف کراتے ہوئے بولی، گلابے یہ شہناز ہے، کل رات تیرے ابے کے ساتھ آئی ہے، بڑی چنگی کڑی ہے، بے آسرا ہے بیچاری۔ میں تو اسے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر رہ لے۔ السلام علیکم جی، گلابے نے عجیب ڈھنگی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، شانی نے اتنا ہی کہہ سکی۔ اس دوران میں اس کی نگاہ گلابے کی نگاہ سے ملی، آنکھیں جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ ایک دم شانی کو پتا چلا کہ یہی آنکھیں جو پرسرار انداز میں اسے چک کے پیچھے سے گھورتی تھی، کالی سیاہ اور پھیلی ہوئی سی آنکھیں۔ وہ شانی کو ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ تمہارا جب تک جی چاہے یہاں آرام سے رہو، ہمارے گھر میں تینوں ٹائم اچھا کھانا پکتا ہے۔ اتوار کی اتوار ابا سب کو سیر کرانے باغ یا نہر پر بھی لے کر جاتا ہے۔ فکرہ ختم کر کے اس نے گینڈے کی طرح گردن ہلائی اور بتیسی کی نمائش کی۔ اچھا اب تو جا، بازار سے سبزی لے آ، آج گھر میں اتنی چنگی پڑونی آئی ہے، مرغی شرگی پکا لے امی۔ ابا کڑیمے کی دکان پر بڑی سچل مرغی آئی ہوئی ہے، ایک دم گوری چٹی۔ فکرہ ختم کر کے وہ گواروں کی طرح زور سے ہنسا، جیسے کوئی بڑی پرمزہ بات کہہ ڈالی ہو۔ اچھا جاؤ جو مرضی لے آ، وہاں پر چھتی سے پیسے لے لے۔ گلابے کے جانے کے بعد جنتے بولی،
دل کا بڑا چنگا ہے گلابا، دماغ بھی تیز ہے اس کا، دیکھنے میں سیدھا سادہ لگتا ہے پر کئی دفعہ اتنے پتے کی بات کہتا ہے کہ ہم سارے حیران رہ جاتے ہیں۔ جی، شانی نے ہنکارا بھرا۔ محنتی اتنا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو، جس کام پر لگ گیا بس لگ گیا، تن من کا ہوش نہیں رہتا اسے۔ مربع بنانا اس کے چاچے بہشتی نے سکھایا تھا اسے، ایسا مربع بناتا ہے کہ بس کمال کر دیتا ہے۔ جنتے کچھ دیر تک اپنے مخبوط الحواس بیٹے کی تعریفیں کرتی رہی، پھر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ بچے مختصر سے گھر میں کھیلنے کودنے ادھم مچانے لگے۔ پڑوس کی 2-3 عورتیں بھی گھر میں آئیں۔ ایک خانچہ فروش کی بیوی تھی، ایک چپراسی مشتاق کی بہن، ایک نذیر سبزی والے کی ماں۔ جنتا بھی ان کے ساتھ سرگوشے میں باتیں کرتی رہی، یقیناً انہیں شانی کی کہانی سے آگاہ کرتی رہی ہوگی۔ شانی نے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سلام دعا کے بعد پچھلے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی تنگ سی گلی میں کھلتی تھی۔ گلی میں بچے گولیاں کھیل رہے تھے، عورتیں ایک دوسرے کو مردانہ گالیاں دے رہی تھی اور مرغیاں گندی نالیوں میں سے خوراک نکال کر کھا رہی تھی۔ اس نیم کچی اور نیم پختہ بستی میں شاید شانی زندگی کے ایک بالکل نیا مختلف روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ روپ متوجہ کرنے والا تھا، لیکن شانی کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں تو مسلسل عثمانی کے گھر کی فلم چل رہی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بھی اسی طرح گزر گئے۔ شانی کمرہ نشین رہی۔ وہ جانتی تھی اڑوس پڑوس کے لوگ اس کے بارے میں چمگویاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی مرچ مسالے والی کیا سرائیاں بھی جاری تھی۔ بہرطور یہ سب کچھ آس پاس کے چند گھروں تک محدود تھا۔ یہ اگلے روز شام کی بات ہے۔ نذیر سبزی والے کا 15 سالہ بیٹا اپنے گھر کی دہلیز پر لنڈے کے جوگر پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں پر سستا سا ہیڈ فون نظر آ رہا تھا۔ غالباً کوئی شوخ و شنگ انڈین گانا سنتے ہوئے ہولے ہولے سر بھی ہلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور کام بھی کر رہا تھا۔ صبح کا باسی اخبار اس کے سامنے تھا اور وہ اس میں فلموں اور ڈراموں کے اشتہار بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ اخبار دیکھ کر فوراً شانی کا اندرونی تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے گڈو سے کہا، ایک کام کرو گے؟ کہو آپا۔ وہ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس لڑکے سے 2 منٹ کے لیے اخبار تو لے کر آؤ۔ میں لاتا ہوں، اس نے کہا اور فراٹے سے باہر نکل گیا۔ 1 منٹ بعد وہ اخبار پھڑپڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ اخبار آج کا ہی تھا مگر مڑا توڑا تھا اور اس پر تیل کے دھبے تھے۔ شانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ صفحے الٹنے شروع کیے۔ پچھلے صفحے پر 1-2 کالمی خبر نے اچانک شانی کی نگاہوں کو جکڑ لیا۔ اس کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ساری ہی سیاہ سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی ہیں۔ وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ خبر یوں تھی، افشاں عثمانی کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ سرخی کے نیچے متن اس طرح تھا، افشاں عثمانی قتل کیس کی کچھ اور تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق سر پر زخم گہرا تھا مگر موت کی اصل وجہ دم گھٹنا ہے۔ لگتا ہے کہ قاتل نے زیادہ عرصے تک مقتولہ کا منہ دبائے رکھا، اس کی سانس بند ہو گئی اور دماغ کو آکسیجن نہ ملنے کے سبب موت واقع ہوئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مقتولہ کی حالت غیر ہونے کے بعد قاتل یا قاتلوں نے اس کی جان بچانے کی اپنی سی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ 1-2 ہومیوپیتھک میڈیسن بھی جائے واردات سے ملی ہے۔ بہرحال ابھی اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک معتبر ذریعے سے معلوم ہوا کہ موقع واردات سے جو 1-2 شواہد ملے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قاتل یا قاتلوں کا تعلق صبح سرحد سے تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ایکس باکس میں اس حوالے سے ایک دوسری خبر اس طرح تھی، افشاں قتل کیس کے نامزد ملزم قاسم برلاس نے رات کے ازخود تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ قاسم برلاس کا کہنا کسی زیادتی القتل کے اس واقعے میں بدنیتی کی بنیاد پر ملوث کیا جا رہا تھا۔ وقت ثابت کر دے گا کہ اس کا کوئی گناہ ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ کام بالا کی ہدایت پر ریاض عثمانی کے کیس کی محکمانہ انکوائری کر رہا تھا۔ مزید برآں پتہ چلا کہ مقتولہ افشاں کے والد ریاض عثمانی، جن پر کل دوپہر دل کا شدید دورہ پڑا تھا، ابھی تک شیخ زاید ہسپتال کے کارڈیالوجی وارڈ میں ہے اور انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ شانی کی نگاہیں اخبار کے صفحے پر تھیں، ادھر دماغ میں زلزلہ برپا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ مناظر گھوم گئے جب اس نے افشاں کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور کندھے پر شاپنگ بیگ جھول رہے تھے۔ وہ اپنی امی اور ڈیڈی کو آوازیں دیتی ہوئی اندر آئی تھی۔ اس کی آواز میں ایک سرپرائز دینے والا مخصوص جوش تھا۔ اس وقت اس بدقسمت کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری قدم اٹھا کر ایک قتل گاہ میں داخل ہو رہی ہے۔ شانی کا دماغ چٹکنے لگا۔ اس نے تصور کی نگاہ سے ناتواں بے کس افشاں کو ایک پاگل ریچھ کے پنجوں میں دیکھا۔ اس کے آخری لمحات کے کرب نے شانی کا دل ریزہ ریزہ کر دیا۔ اسے لگا کہ اس کا دماغ شدت غم سے پھٹ جائے گا اور وہ یہیں بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ کیا بات ہے آپا؟ گڈو کی معصوم آواز اسے چکایا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، شانی بوکھلا کر بولی۔ اسے جلدی جلدی یوں ہی 1-2 صفحات پلٹے اور اخبار گڈو کو واپس دیتے ہوئے کہا، جاؤ دے آؤ۔ گڈو جس طرح آیا تھا اس طرح اخبار لہراتا وہ فراٹے سے باہر نکل گیا۔ شانی کا دل بھرا ہوا تھا، آتش سیال آنکھوں سے نکلا جا رہا تھا۔
وہ سیڑھیوں کے نیچے ڈھلوان چھت والے تنگ باتھ روم میں گھس گئی۔ اس نے پلاسٹک کی میلی کچیلی بالٹی میں نلکا کھلا چھوڑا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ افشا سے اس کی ملاقات بس ایک دو باری ہوئی تھی، پھر بھی وہ اس المناک موت کا غم دل کی اتھا گہرائیوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اس غم میں کسی تک پچھتاوے کا عنصر بھی شامل تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید وہ تھوڑی سی کوشش مزید کرتی تو کسی طرح افشا کی جان بچنے کا وسیلہ پیدا ہو جاتا، لیکن وہ کیسے کرتی، کیوں کر کرتی؟ وہ تو خود نیم دیوانی ہو رہی تھی۔ نشہ آور دوا نے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کا گلا بھی یوں جکڑ لیا تھا کہ اپنی آواز خود نہیں سن سکتی تھی۔ وہ روتی رہی، اس کے دل میں اس بے مہر رات کا نوحہ گونجتا رہا جب اپنے دام میں خود سے یاد آ گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود کو سنبھال سے کس نے منہ ہاتھ دھوئے باہر نکل آئی۔ جانتے ہوئے مریم کمرے میں بیٹھی لفافے بنا رہی تھی۔ گلابا کوٹھے کی دھوپ میں بیٹھا تھا اور اپنے بازو پر سرسوں کے تیل کی مالش کر رہا تھا۔ شانی کمرے میں چلی آئی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ افشا کا مجرم کون ہے۔ وہ اس سانے کے ہر لمحے کی شاہد تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بے حد کرب کے عالم میں سوچا۔ اخباری خبر اس بات کا اشارہ ملتا تھا کہ افشا کی موت واقع ہو جانے کے بعد سفاک قاتل نے تفتیش بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ غالباً افشا کی موت کے بعد بھی افشا کے والدین کا دیا ہوا کافی وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے اس نے اپنی موجودگی کے شواہد وہاں سے مٹائے تھے اور موقع واردات پر کچھ ایسا رد و بدل کیا تھا کہ کیس خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نے جان بوجھ کر وہاں کچھ ایسے شواہد چھوڑے ہوں جن کے سبب تفتیش کاروں کا دھیان بھٹک گیا ہو۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر خبر میں صبح سحر سے تعلق رکھنے والے افراد کا ذکر کیوں تھا؟ شانی کا دل چاہنے لگا کہ وہ پچھلے دن کا اخبار دیکھ سکے، مگر وہ کہاں سے ڈھونڈا جاتا؟ وہ گھر والوں کو کسی طرح کے شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل کے اخبار میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ یقینی بات تھی کہ خبر میں اس علاقے کا ذکر بھی ہوگا جہاں یہ بہیمانہ واردات ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں خود شانی کا ذکر ہونا بھی بعید از قیاس نہیں تھا۔ خبر یہ مذکور ہو سکتا تھا کہ موقع واردات سے ایک لڑکی غائب ہوئی ہے جو عثمانی کے گھر میں مقیم تھی۔ اب اگر یہ ساری خبر رکشہ ڈرائیور ذکریہ کی نظروں سے گزرتی تو اس کا سارا دھیان کس طرف جاتا؟ یقیناً اس کا ذہن پرسوں رات والے واقعے کی طرف منتقل ہو جاتا جب شانی بدحواسی کے عالم میں اس رکشے میں آ بیٹھی تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا تھا کہ شانی ہی وہ لڑکی جو پرسوں رات موقع واردات سے اوجھل ہوئی ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرنے لگی کہ کل یہ خبر ذکریہ کی نظر سے نہ گزری ہو اور نہ ہی کسی اور ایسے شخص کی نظر سے گزری ہو جو افشا کے قتل اور شانی کی یہاں موجودگی سے ربط ڈھونڈ سکتا ہو۔ افشا کی دردناک موت کا غم کچھ اس طرح سے شانی کے ذہن پر سوار ہوا کہ وہ اگلے 2 روز میں کوشش کے باوجود اس بوجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکی۔ ہر گھڑی افشا کے آخری لمحات کی بے بسی اور اذیت کا تصور اس کے ذہن میں موجود رہتا تھا۔ اگر معروضی انداز میں دیکھا جاتا تو افشا کی موت کا مکافات عمل کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسے والدین کی بیٹی تھی جنہوں نے شانی کو پناہ دے کر برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ شانی کو اس موت کا غم نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ منفرد لڑکی تھی۔ وہ زخم کھا کر مسکرانے اور پتھر کھا کر پھول پیش کرنے کا ملان رکھتی تھی۔ وہ بدترین دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کرنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خواہش سر اٹھاتی تھی کہ وہ مظلوم افشا کے قاتل کے خلاف اپنی گواہی پیش کرے۔ اس کے ابا جی کہا کرتے تھے، گواہی ایک امانت ہوتی ہے، جو یہ امانت اپنے پاس رکھتا ہے وہ بددیانتی کرتا ہے۔ اگر وہ اس بددیانتی سے کیسے بچ سکتی تھی؟ اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ منظر عام پر آ سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دشمنی اور عداوت کا وہ سارا میکینزم پھر حرکت میں آ جاتا جو اس سے پہلے شانی کو خون کے آنسو رلا چکا تھا۔ قانون کی مدد کرنے کی خواہش میں وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کیا میں پس پردہ رہتے ہوئے کچھ کر سکتی ہوں؟ شانی نے اپنے آپ سے سوال پوچھا۔ کوئی گمنام ٹیلی فون، کوئی خط، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ متعلقہ ایس پی یا کسی اعلیٰ مقامی پولیس افسر کو تفصیلی خط لکھ سکتی تھی، بلکہ اس خط کی کچھ کاپی اخبارات کے دفاتر بھی بھیجی جا سکتی تھی۔ یقیناً اس کی تحریر کو زبردست اہمیت دی جاتی۔ وہ اس واردات کی اکلوتی چشمدید گواہ تھی، بلکہ قاتل کے خلاف مدعی بھی تھی۔ پھر سچائی کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، وہ سیدھی دل پر اثر کرتی ہے، مگر کیا اس کے گمنام بیان کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہوگی؟ اس نے اپنے ابا جی اور تایا معصوم سے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے بیان دینے کے لیے تفتیشی افسر کے سامنے آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتی رہی، آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے ایک خط ضرور لکھنا چاہیے۔ وہ یہ خط لاہور کے کسی دوسرے علاقے سے جا کر پوسٹ کر سکتی تھی۔ کچھ نہ اور بھی ہوتا تو اس خط سے پولیس کو تفتیش میں مدد تو مل جاتی۔ اچانک شانی کو محسوس ہوا کہ آس پاس کوئی موجود۔ اس نے چونک کر چک کی طرف دیکھا اور سٹپٹا گئی۔ ٹوٹے ہوئے سرکنڈوں میں کالی آنکھیں موجود تھی۔ وہ اپنے دھیان میں مگن بے ترتیب لیٹی تھی، لباس بھی اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے اوڑھنی سنبھالی اور جسم ڈھانپا۔ اس کا خیال تھا کہ کالی آنکھیں اس پہ سابق غائب ہو جائیں گی،
مگر ایسا نہیں ہوا۔ چیخ میں حرکت پیدا ہوئی اور جنتے کا علول جلول بیٹا اندر آ گیا۔ السلام علیکم، اس نے بھیڑنگی آواز میں کہا۔ شانی نے ہونٹوں کی خاموش جنبش سے جواب دیا۔ گلابے کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ لفافے پر لگی ہوئی چکنائی ظاہر کرتی تھی کہ اس میں کوئی کھانے کی شے ہے۔ گلابے نے اپنی سرما لگی آنکھوں کو شتابی سے دائیں بائیں گھمایا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر وہ تیزی شانی کی چارپائی پر اس سے بمشکل 1 فٹ کی دوری پر بیٹھ گیا۔ اس کے فربا جسم سے سرسوں کی تیل کی بو آ رہی تھی۔ آنکھیں مٹکا کر بولا، دیکھ شناز، میں تیرے لیے گڑم گڑم جلیب لایا ہوں۔ ماسی کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ وہ ہانڈی لینے گئی ہے۔ گلابے کے لہجے میں دبی دبی مسرت تھی۔ میں جلیبی نہیں کھاتی۔ اوے دیکھ تو صحیح چکھ کے۔ گلابے نے ایک جلیبی زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ شانی نے ذرا سی چکھ کر واپس رکھ دی۔ تجھے اور کون سی شے زیادہ چنگی لگتی ہے؟ گلابے نے رازداری سے پوچھا۔ میں مٹھائی کھاتی ہی نہیں۔ اچھا، میں تیرے لیے کل گاجر کا مربع لاؤں گا۔ شانی خاموش رہی۔ وہ چونک کر بولا، او ہو، گاجر کا مربع بھی تو میٹھا ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا تو نمک والی شے کھاتی ہے۔ سچی بات ہے کہ نمکین مجھے بڑا پسند ہے۔ لون والی مونگ پھلی، پستہ، تلے ہوئے بادام، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں میں نے اوپر والے چباڑے میں پپو گڈو سے بچا کر رکھی ہیں۔ وہ باتیں کرتے مسلسل شانی کے جسم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے رال بہ رہی ہے۔ سانس تیز سے چل رہی تھی۔ رازداری سے کہنے لگا، تو رات کو میرے پاس چباڑے میں آیا کر، میں تجھے بڑا مزہ کراؤں گا۔ اپنی دانش میں شانی پر مضبوط ڈورے ڈال رہا تھا۔ اتنے میں دروازے کی طرف سے پپو اور گڈو کی آواز آئی۔ وہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ اپنی دھوتی سنبھال کر جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں امی سے بھی کہہ دوں گا تو اس سے زیادہ کام نہ کرایا کرے، بس تو نہا دھو کر آرام سے بیٹھا کر، یہ لفافے شفافے بنا لیا کر۔ وہ چلا گیا تو پپو اور گڈو اندر آ گئے۔ پپو عمر میں بڑا تھا مگر دیکھنے میں گڈو بڑا لگتا تھا۔ دونوں کو پڑھائی سے زیادہ گولیاں کھیلنے اور کبوتر اڑانے کا شوق تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ ایسی فصیح بلی گالیاں سیکھ گئے تھے جن کو سن کر شانی کے کان جل جاتے تھے۔ غالباً یہ ہنر بچوں کے اپنے باپ سے ملا تھا۔ ذکریہ بظاہر دھیما مزاج کا تھا مگر گالیاں کھڑنے اور ڈلیور کرنے میں اسے بھی کمال حاصل تھا۔ رات کو شانی نے پپو کے بستے میں سے کاپی سائز کے 4 کاغذ لیے اور ایک قلم بھی خاموشی سے نکال لیا۔ پپو اور گڈو سو چکے تھے۔ دائیں طرف مریم کی چارپائی تھی۔ اس کی سانس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ دن بھر لفافے بنانے کے بعد بے سود سو رہی ہے۔ شانی اس کھڑکی کے پاس آ بیٹھی جو برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے پٹ وا کی تو برآمدے کی بلب کی مدھم روشنی اندر آنے لگی۔ اس روشنی میں شانی نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ ایک تفصیلی خط تھا۔ خط کے آغاز میں شانی نے لکھا، میں وہی لڑکی ہوں جو واردات کی رات عثمانی کے گھر سے غائب ہوئی۔ اپنی کچھ ناگزیر مجبوریوں کی سبب میں سامنے نہیں آ سکتی اور نہ ہی آئندہ آؤں گی۔ بہرحال جو کچھ میں واردات کے حوالے سے آپ کو لکھ رہی ہوں وہ حرف بحرف درست ہے۔ اس تمہید کے بعد شانی نے واردات کی رات پیش آنے والے سارے واقعات پوری صداقت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے، کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھا۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ عثمانی کی کمینگی اور ماجدہ کی منافقت کے بارے میں سب کچھ لکھ ڈالے، مگر پھر سے اپنا قلم روک لیا۔ ان کے کیے کی سزا انہیں خوب مل رہی تھی۔ عثمانی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر اسپتال میں، اور یقیناً ماجدہ بھی دن میں کئی بار مر کر جیتی ہوگی۔ خط مکمل کرنے کے بعد شانی نے اسے تکیے کی غلاف میں سنبھال کر رکھا اور پوسٹ کرنے کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خط پوسٹ کرنے کے حوالے سے وہ کسی نئی افتاد کا شکار ہونے والی ہے۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔